اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو بنایا، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج به، پھر نکالا اس پانی، اس بارش کے ذریعے سے، من الثمرات، پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پر، فلا تجعلوا، لہذا نہ بناؤ، للہ، اندادن، اللہ تعالی کے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو۔ یہ جو دو آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید بیان فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا سکھائی گئی تھی کہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگو، اور پھر اس کے بعد بتلایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن کریم ہے جو کہ سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو اس قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے۔ اور پھر تین گروہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو پکے متقی ہیں، جو پکے مسلمان ہیں، ظاہر سے بھی باطن سے بھی وہ ایمان لائے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے بھی قائل ہیں، رسالت کے بھی قائل ہیں، قرآن کریم کی ہدایت کو اپنانے والے ہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ تھا جو پکا کافر تھا، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، ہر طور پر وہ انکار کرتا تھا۔ اور تیسرے جس گروہ کا تذکرہ کیا گیا وہ منافقین کا گروہ تھا کہ ظاہری طور پر تو مسلمان تھے، زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن باطن سے وہ منافق تھے، کافر تھے۔ ان تینوں طبقوں کے کچھ احوال بھی قرآن نے بیان فرمائے۔ اب اس آیت سے یا ایہا الناس کہہ کے اللہ تبارک و تعالی تینوں گروہوں کو خطاب کر رہے ہیں، متقین کو بھی، پکے کافروں کو بھی، اور منافقوں کو بھی، تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے خطاب کیا ہے۔ اب ذہن میں بات آتی ہے کہ مومن تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے دلائل کے قائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے دلائل جو ہے وہ انہیں اسی نظر سے دیکھتے ہیں، تو انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے عبادت کرنے کا، تو آسان سی بات ہے، کوئی عبادت کرنے والے کو بھی عبادت کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو مختلف طبقوں کو خطاب کیا گیا ہے، ہر مخاطب کے لیے اس جملے کا پھر مطلب اور اس کا معنی جو ہوگا وہ جدا ہوگا۔ تو جو کافروں کو خطاب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مخلوق پرستی چھوڑو اور توحیدی بن جاؤ، توحید اختیار کرو۔ منافقین کے لیے اس کا مطلب ہوگا کہ نفاق چھوڑ کے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور جو مسلمان ہیں اور گناہگار ہیں تو ان سے اس طرح خطاب ہے کہ گناہ سے باز آ جاؤ اور مکمل اطاعت کرو۔ اور جو پکے ٹھکے مومن ہیں، متقی بھی ہیں، تو ان کے لیے یہ مطلب ہوگا کہ اپنی اطاعت پر اور اپنی عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس کے اندر ترقی کی کوشش کرو۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن گروہوں میں تقسیم کیا ان کو خطاب فرمایا۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو تقسیم ہے وہ رنگ و نسل کی نہیں ہے، جو معتبر تقسیم ہے، جو اصل تقسیم ہے وہ رنگ اور نسل کی نہیں ہے، اور وہ ایمان کی اور کفر کی ہے، کہ یا تو انسان پکا مومن ہوگا یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا۔ اگر وہ مومن ہے تو پھر اس میں کالا گورا نہیں دیکھا جائے گا، اگر کافر ہے تو اس کے اندر بھی یہ امتیاز نہیں ہوگا۔ اور یہ جو امتیاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے نسل کے چیزوں کے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر تعارف کے اعتبار سے ہیں، تعارف کے لیے ہیں، تاکہ انسان پہچانے جائیں کس قبیلے کا ہے اور کس قوم کا ہے، کون سے ملک کا ہے کیا نہیں ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اصل چیز معتبر ہے وہ کیا ہے کہ انسان ایمان لے آئے، اور دوسری
کہ انسان اگر کافر ہو تو پھر اس کے اوپر جزا و سزا کا فیصلہ ہو. تو اصل تقسیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے وہ یہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 3 گروہوں میں جو ہے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا. اللہ اکبر. تو یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو خطاب ہے. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں پر اعبدوا اللہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو. اعبدوا الرحمن نہیں کہا گیا. اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام یا کوئی صفاتی نام اور کوئی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پر لفظ لایا گیا ہے رب کا. تو یہ جو رب کا لفظ لایا گیا ہے، یہ لا کے یہ بتایا گیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہے ہیں اور جو دعویٰ کر رہے ہیں، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ دعویٰ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر دلیل بھی موجود ہے کہ تم عبادت کرو. کس کی؟ رب کی عبادت کرو. اور رب کس ذات کو کہا جاتا ہے؟ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت رکھتے ہوئے اسے ادنا سے اعلیٰ کی طرف، ترقی کی طرف لے جائے، یہاں تک کہ وہ چیز اپنے کمال کو پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی رب ہیں، پروردگار ہیں، پرورش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا. الذی خلقکم، مختلف مراحل سے گزارا. انسان نہیں تھا، انسان کا وجود نہیں تھا، نہ سے ہے کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، عدم سے وجود دے دیا، اور پھر لمحہ بلمحہ تدریجن تدریجن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک اچھا بھلا انسان بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جن مراحل سے انسان کو گزارا ہے اور پھر ایک کمال تک پہنچا دیا کہ کامل انسان ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، حواس اس کے سلامت ہیں، اس کے پاس عقل ہے، سمیع بصیر، دیکھتا ہے، ساری صفات کے ساتھ متصف اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنا دیا. تو جو رب ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، جس نے انسان کو مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے اس کے مصالح کی رعایت کرتے ہوئے ترقی تک پہنچا دیا، اسے کامل بنا دیا، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس ذات کی عبادت کی جائے جس نے تمہیں بھی بنایا، والذین من قبلکم، تم سے جو پہلے لوگ گزرے انہیں بھی بنایا اللہ تبارک و تعالی نے. تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے اور رب کی یہ صفت ہے. تو یہ دعویٰ بھی ہے، ساتھ اس کے اندر دلیل بھی موجود ہے. تو یہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو صفت ہے، الذی خلقکم الذین من قبلکم، یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ تو خالق ہیں، کسی مخلوق میں یہ صفت پائی ہی نہیں جا سکتی. کسی کے بارے میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے. اور پھر جس طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اس طرح کوئی انسان بنا سکے. تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی کے سارے لوگ محتاج ہیں. اللہ اکبر. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی دنیا میں گمراہی سے اور آخرت میں عذاب سے اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہارے لیے صرف یہی صورت ہو سکتی ہے کہ تم توحید کو اختیار کرو، شرک سے باز آ جاؤ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے شریکوں کے سامنے یا دوسروں کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفت کا تذکرہ ہے رب کی. پہلی الذی خلقکم والذین من قبلکم، دوسری الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ رب وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں کو پیدا کیا، رزقا لکم، تمہاری غذا کے لیے، تمہارے رزق کے لیے، تمہاری روزی کے لیے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں کو عدم سے وجود دیا. کسان کا کام کیا ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس پیدا ہونے والی چیز کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے. باقی اس کو عدم سے وجود دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. کسان جن آلات سے کام کرتا ہے اسے وہ آلات مہیا کرنا اللہ کا کام ہے. خود کسان کو پیدا ہی اللہ نے کیا ہے، وہ اس کو پانی لگا رہا ہے تو پانی کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان چیزوں، ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو یہ سارے کام اپنے امر سے انجام دے رہا ہے. تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ. اور پھر جو پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے اندر جس صفت کا تذکرہ کیا گیا یہ وہ ہے جو انسان کی ذات کے اندر موجود ہے، وہ انعامات جو انسان کی ذات کے اندر موجود ہے، اس کی ذات سے متعلق ہے کہ اس کی پیدائش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر دوسری الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس میں وہ ان نعمتوں کا ذکر ہے کہ جو آفاقی ہیں، یعنی انسان کے ارد گرد کی جو نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ تو ان ساری نعمتوں کا یعنی دو قسمیں بیان کرتی ہیں، ایک نشانیاں ہیں انفسی کہ جو انسان کی ذات میں موجود ہیں، دوسری ہیں آفاقی جو ذات کے علاوہ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلیل ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی نشانیوں کو بیان کیا، گویا کہ کل احاطہ ہو گیا باقی نشانیوں کا، تمام قسموں کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور جا بجا قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں، یہ ساری اس لیے تاکہ لوگ توحید کے قائل ہو جائیں۔ اور خود یہ آیت یہ چونکہ مکہ میں نازل ہوئی، یہ صورت مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر جو بنیادی اور مرکزی عنوانات ہوتے ہیں وہ بنیادی عقیدے پہ زور دینا ہوتا ہے۔ ایک تو مسلمانوں کی تربیت کی بھی ضرورت تھی، اور دوسرا ساتھ جو مشرک تھے ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابتدائی دعوت انہی کو تھی، تو اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو براہ راست دشمن تھے اس وقت وہ بھی مشرک لوگ تھے، تو مشرک معاشرہ تھا جو کہ توحید کا قائل بھی نہیں تھا، بتوں کے سامنے سر جھکاتا تھا، تو ان کی بھی تربیت کی جا رہی تھی، ان کے اعتراضات کے جوابات وغیرہ بھی دیے جاتے۔ اسی طرح جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر عقائد پر زیادہ زور ہوتا ہے، جیسے رسالت ہو گئی، توحید ہو گئی، قیامت ہو گئی، موت کے بعد زندہ ہونا، اور اسی طرح توحید ہو گئی، یہ ساری چیزیں مکی صورتوں کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ان دو آیات میں بھی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ دیکھو ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسی صفات اللہ نے ذکر کی، اللہ کی صفات میں تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، لیکن یہ وہ صفات ہے جن کے بارے میں یہ بھی مانتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے مشرکوں سے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو وہ پھر باقی چیزوں میں دوسروں کا محتاج کیوں ہوگا؟ ارے رب تو وہی ذات ہو سکتی ہے نا کہ جو کسی چیز میں کسی کی محتاج نہ ہو، محتاج ہوا تو پھر اس کے رب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، زمین بھی اسی نے پیدا کی، آسمان بھی اسی نے پیدا کیا، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا، تو پھر تم اسی رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اسی رب کے سامنے اپنا سر کیوں نہیں جھکاتے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور یہ جتنی یہ نشانیاں جہاں پر ایک طرف توحید سکھا رہی ہیں، وہیں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بھی دلیل ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، باقی جتنی مخلوق ہے اللہ کے علاوہ یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ زمین خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، آسمان خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، میرا اور آپ کا اس دنیا میں ہونا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ اور یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سمجھنا مشکل ہو، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ دو دو چار کی طرح واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اور فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جس فطرت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود بھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اکیلا بھی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں کو اگایا، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پر، فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تم شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ یہ ساری باتیں تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ رزق بھی اللہ دیتا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین بنانے والا اللہ ہے، آسمان اللہ نے بنائی بغیر کسی شریک کے، آسمان سے بارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برسا رہے ہیں، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پھل اور جو پودے اور جو غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں بناتے ہو؟ یہ شرک ہوتا ہے نا، شرک، یاد رکھیں صرف بتوں کے سامنے سر جھکانا شرک نہیں ہوتا، بلکہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہیں، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے،
ان معاملات میں اگر کوئی دوسروں کے سامنے سر جھکائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک بالکل گوارا نہیں ہے۔ وہ چاہے کسی قبر کے سامنے سر جھکائے، بت کے سامنے سر جھکائے اور اس سے جا کے مانگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور پھر اس میں بندہ جتنا ترقی کرتا چلا جائے، انسان کو اپنے معاملات میں محتاج صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اور انسان ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج۔ جو چیزیں خود محتاج ہیں انسان ان کا محتاج نہ بنے، چاہے وہ بت ہوں، وہ کوئی اور چیز ہو، وہ کوئی زندہ انسان ہو، وہ کوئی مردہ انسان ہو، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو کسی بھی قسم کی طمع ہے، کوئی بھی امید ہے، کوئی بھی دعا ہے، آرزو ہے، کچھ بھی ہے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ ہاں جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے معاملات رکھنے کے لیے، اور عموماً جیسے بندہ اپنی کچھ حاجات کے اپنے شوہر کے سامنے بیوی رکھ لیتی ہے، شوہر جو ہے وہ کسی اور کو کچھ کہہ رہا ہے، یعنی وہ معاملات تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ ایسا بنایا نا، وہ اگر نہ ہو تو پھر نظام ہی نہ چلے۔ لیکن جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، اور یہ جو دل ہے انسان کا، اس دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بت انسان کے دل میں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی محبت کرنی چاہیے ایسے کسی اور سے نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے علاوہ اگر کسی غیر کو کوئی دل دے گا تو وہ بھی ایک قسم کا شرک کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ویسا شرک ہے جیسے شرک، لیکن یہ بھی ایک اسی زمرے میں آتا ہے، ایک چھوٹا قسم کا یہ بھی شرک ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے انسان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر ہمیں دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسے اچھے طریقے پر سمجھنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ رب کا معنی بتایا آپ کو 2 مرتبہ، کہ دیکھیں وہ ذات جو کسی چیز کو اس کے مصالح کی رعایت رکھتے ہوئے ترقی کی طرف لے جائے، اس چیز کو اس کے کمال تک پہنچا دے، بنیاد سے اٹھائے اور اس چیز کو اس کے کمال تک لے جائے، یعنی اس کی تربیت کرے، اس کی پرورش کرے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، ہم ایک حقیر سا قطرہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے گزار کے ہمیں ایک کامل انسان بنایا، والدہ کے پیٹ سے باہر آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمال تک پہنچایا۔ تو رب اس ذات کو کہا جاتا ہے، اسی طرح باقی چیزوں میں بھی۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔